فصل نمبر 75 غزوہ خیبر۔ موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے لوٹ کر مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 20 دن ٹھہرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف نکلے اور اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ ہی میں اس کا وعدہ فرما دیا تھا۔ مدینہ پر حضرت صبا بن عرفطہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ پہلی مرتبہ مدینہ پہنچے اور صبح کی نماز میں حضرت صبا بن عرفطہ سے پہلی رکعت میں کاف ہا یا عین صاد اور دوسری رکعت میں ویل للمطففین سنی۔ نماز ہی میں کہنے لگے کہ فلاں شخص کا ناس ہو، اس کے پاس 2 پیمانے ہیں، جب کوئی چیز ناپ کر دیتا ہے تو چھوٹے پیمانے سے اور جب لیتا ہے تو بڑے پیمانے سے لیتا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے حضرت صبا سے ملاقات کی۔ غزوہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مال غنیمت میں شریک فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر صبح کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہوئے تو اہل خیبر اپنے کھیتوں اور کام کاج کی جگہوں کی طرف نکلے اور انہیں مسلمانوں کی آمد کا علم تک نہ تھا، بلکہ وہ اپنے کھیتوں کی طرف نکلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر برباد ہو گیا، اللہ اکبر، خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم ایک قوم کے علاقہ میں اترے تو ڈرائے جانے والوں کی صبح بری ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا، جس کی تفصیل حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ پھر مصنف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے کا حال اور عامر بن الاقویٰ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ چنانچہ اس محاصرہ کے بعد بالآخر خیبر کے یہودی پست ہو گئے اور انہیں اس بات پر صلح کرنی پڑی کہ جلا وطن ہو جائے اور ہتھیاروں کے علاوہ جتنا مال و متاع اپنے برداریوں پر لے جا سکتے ہیں لے جائے۔ لیکن جب جلا وطنی کا وقت آیا تو عرض کرنے لگے، آپ ہمیں رہنے دیں، ہم اس زمین سے خوب واقف ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی اصلاح و درستگی اور حفاظت کرتے رہیں گے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس اس وقت کھیتی باڑی کے لیے آدمی نہ تھے۔ آپ نے یہودیوں کی درخواست منظور کر لی اور جلا وطنی عارضی طور پر ملتوی کر کے آدھی بٹائی پر انہیں زمینیں دے دی۔ معاہدہ میں کوئی میعاد مقرر نہ تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر موقوف تھا، جب تک چاہے انہیں رکھے۔ اور معاہدہ میں یہ بھی شرط رکھی کہ سونا اور چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور وہ اس کو چھپائیں گے نہیں اور نہ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجھل کریں گے۔ اگر انہوں نے ایسی حرکت کی تو پھر نہ ذمہ ہے اور نہ عہد ہوگا۔ لیکن انہوں نے ایک مشق جس میں مال اور حی ابن اخطب کے زیورات تھے چھپا لی، وہ اسے بنو نذیر کی جلا وطنی کے وقت خیبر کی طرف اٹھا لے گئے۔ اس کے بعد مصنف نے پورا قصہ ذکر کیا ہے۔ صلح کے بعد آپ نے ابن ابی الحقیق کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کرایا۔ اسی غزوہ میں صفیہ بنت حی بن اخطب قید ہو کر آئی اور وہ ابن ابی الحقیق کی زوجیت میں تھی اور اسلام لے آئی تھی۔ آپ نے انہیں اپنے لیے منتخب کر لیا اور آزاد کر کے زوجیت میں لے آئے۔ نقد مہر ادا نہیں کیا بلکہ آزادی کو مہر قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی پیداوار 36 سہم میں تقسیم فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی پیداوار 36 سہم میں تقسیم فرما دی۔ ہر سہم 100 سہم کا تھا، گویا کہ کل 3600 سہم بن گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے نصف یعنی 1800 سہم تھے، باقی نصف یعنی 1800 سہم اس کے محافظین اس کے محافظین اور وہاں پر مسلمانوں کے امور کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ خیبر کا ایک حصہ حملے سے اور ایک حصہ صلح سے فتح ہوا، چنانچہ جو حصہ لڑائی سے فتح ہوا اسے اہل خمس اور غانمین میں تقسیم کر دیا گیا، اور جو حصہ صلح سے فتح ہوا اسے منتظمین اور مسلمانوں کے امور اور مصالح عامہ کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ امام بیہقی کی یہ وضاحت امام شافعی کے مذہب کے اس قاعدہ پر مبنی ہے کہ جنگ کے ذریعے فتح کی جانے والی تمام زمینوں کو تقسیم کرنا واجب ہے، لیکن جو سیر و مغازی کا مطالعہ کرے گا اس پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ خیبر قوت سے فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزور قوت اس علاقہ پر قابض ہوئے۔ اگر مصالحت سے فتح ہوا ہوتا تو آپ جلا وطن نہ کرتے، البتہ امام کو اختیار ہے کہ چاہے تو زمین تقسیم کرے یا روک رکھے، اگر چاہے تو کچھ تقسیم کرے کچھ روک رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طرح کے افعال ثابت ہیں، چنانچہ آپ نے بنو قریظہ و بنو نذیر کی زمین کو تقسیم کر دیا تھا، مکہ کو تقسیم نہیں کیا، اور خیبر کے ایک حصہ کو تقسیم کر دیا اور ایک حصہ کو باقی رکھا۔ اہل حدیبیہ میں سے سوائے حضرت جابر بن عبداللہ کے کوئی خیبر سے غیر حاضر نہ تھا، آپ نے ان کے لیے حصہ لگایا۔ اسی غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھی بھی آئے، ان کے ہمراہ ابو موسیٰ اشعری اور ان کے رفقا اشعری قبیلہ کے لوگ تھے۔ اسی جنگ میں ایک یہودی عورت زینب بنت الحارث نے زہر ملا کر بھنی ہوئی بکری تحفہ میں پیش کی، جسے آپ نے اور بعض صحابہ نے تناول کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اسے کوئی سزا نہیں دی، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس عورت کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ کھانے والوں میں بشر بن البرا کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اس عورت کو قتل کروا دیا۔ جب قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر پر حملہ کی خبر ملی تو انہوں نے آپس میں شرط لگائی، بعض کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ غالب ہوں گے، اور بعض لوگ کہتے تھے کہ دونوں حلیف اور خیبر کے یہودی غالب ہوں گے۔ مصنف نے یہاں حجاج بن علات جو مسلمان ہو گئے تھے اور فتح خیبر میں شریک تھے، ان کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ غزوہ خیبر سے مستنبط احکام و مسائل۔ اس غزوہ سے مندرجہ ذیل فقہی احکام و مسائل ثابت ہوئے۔ پوائنٹ فرسٹ، حرمت والے مہینوں میں کفار سے قتل و قتال جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں خیبر کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ پوائنٹ سیکنڈ، مال غنیمت تقسیم کرنے میں سوار کو 3 حصے اور پیدل کے لیے 1 حصہ دینا چاہیے۔ پوائنٹ تھرڈ، ایک فوجی کے لیے جائز ہے کہ اگر اسے کھانے کی کوئی چیز ملے تو اسے استعمال کرے اور اس میں سے خمس ادا نہ کرے، جس طرح حضرت عبداللہ بن مغفل کو چربی کی ایک بوری ملی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسے اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ پوائنٹ فورتھ، اگر جنگ کے خاتمے پر کچھ لوگ میدان میں آئے تو انہیں حصہ نہیں ملے گا جب تک تمام لشکر اجازت نہ دے دے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اہل سفینہ کے متعلق مشورہ فرمایا تھا۔ پوائنٹ ففتھ، پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے کیونکہ وہ گندا ہوتا ہے۔ یہ قول ان صحابہ کے قول پر مقدم سمجھا جائے گا جنہوں نے یہ علت بتائی ہے کہ یہ سواری و برداری کا جانور ہے، اور اس قول پر مقدم ہے کہ اس کا خمس نہیں نکالا جائے گا، اور اس پر بھی مقدم ہے کہ یہ گندگی کھاتا ہے۔
پوائنٹ 6، امام کے لیے صلح کا معاملہ کرنا جائز ہے، اور یہ کہ جب چاہے اسے فسخ کر دے۔ صلح اور امان کے معاملے کو شرائط پر معلق کرنا اور متہم لوگوں کو سزا کے بعد ثابت رکھنا، یہ حکم شرعی عدالت ہے، نہ کہ ظالمانہ سیاست۔ پوائنٹ 7، قرائن کا لحاظ کرنا جائز ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مال زیادہ تھا اور مدت تھوڑی، اور یہ کہ جس شخص کا جھوٹ ثابت ہو جائے اس کے قول کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔ پوائنٹ 8 تھا، اگر اہل ذمہ اپنی آپ پر عائد شدہ شرائط میں سے کسی کی مخالفت کر دے تو ان کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیز یہ کہ جس نے تقسیم سے قبل غنائم میں سے کچھ لے لیا وہ اس کا مالک نہ ہوگا، اگرچہ وہ چیز اس کے حق سے بھی کم ہو، جیسا کہ آپ نے ایک تسمہ لینے کے متعلق فرمایا، آگ کا ایک تسمہ۔ پوائنٹ 9، نیک فال لینا جائز ہے بلکہ مستحب ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے ساتھ کدال، کلہاڑی اور پوائنٹ 10، معاہدہ کو توڑنے والے اگر با اختیار افراد ہوں تو عورتوں اور بچوں کے حق میں بھی معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کسی جماعت کا ایک فرد بقیہ افراد کی موافقت کے بغیر عہد توڑ دے تو عورتوں اور بچوں کے حق میں عہد نہیں ٹوٹے گا، جیسے کہ قیدیوں میں سے اگر کسی کا خون آپ مباح قرار دے تو یہ حکم اس کی عورتوں اور بچوں کو شامل نہ ہوگا۔ پوائنٹ 11، اپنی لونڈی کو آزاد کرنا، پھر آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کرنا اور آزادی کو حق مہر مقرر کرنا جائز ہے، اور لونڈی کے اذن اور گواہوں اور ولی کے بغیر اسے زوجہ بنا لینا جائز ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے معاملے میں کیا تھا۔ پوائنٹ 12، آدمی کا اپنے یا دوسرے کے بارے میں جھوٹ بولنا جائز ہے، بشرطے کہ دوسرے کو اس سے کچھ نقصان نہ ہو اور اس آدمی کا حق اسے مل جائے، جس طرح حجاج نے کیا تھا۔ اسی طرح کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ پوائنٹ 13، جو آدمی کسی کو زہر دے کر قتل کر دے تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا، جیسا کہ ایک یہودیہ کو حضرت بشر بن برا کے قتل کے عوض قتل کیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے نکل کر وادی قرا تشریف لے گئے، وہاں یہودیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ وہاں جب یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے تیر مارنے شروع کر دیے۔ اس حملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مدعم قتل ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ جنت اسے مبارک ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر کے روز تقسیم سے قبل لی تھی وہ اس پر آگ بن کر شعلہ زن ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی، ان کی صف بندی فرمائی اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد ایک آدمی نکلا، اس کے مقابلے میں حضرت زبیر بن عوام نکلے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر ایک اور نکلا، اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک اور شخص سامنے آیا جس کے مقابلے میں حضرت علی نکلے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح کفار کے 11 آدمی یک کے بعد دیگرے قتل ہو گئے۔ جو ہی ایک قتل ہو جاتا دوسروں کو دعوت اسلام دی جاتی۔ جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ صحابہ کے ساتھ نماز ادا فرماتے، پھر واپس آ کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ اس کے بعد مقابلہ فرماتے۔ آخر شام ہو گئی اور جب صبح ہوئی اور ابھی سورج ایک نیزہ بھی اونچا نہ ہوا تھا کہ آپ نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور مقام کو بزور شمشیر فتح فرما لیا اور باشندوں کے ساتھ اہل خیبر کا ساتھ سلوک و معاملہ کیا۔ یہی حشر اہل فدق کا بھی ہوا۔ طائمہ کے یہودیوں کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو خائف ہو گئے اور صلح کی درخواست بھیجی جو منظور ہوئی، اور اہل خیبر کی شرطوں پر ان سے بھی معاملہ کر لیا، اور وہ اپنی مال و جائیداد
کے ساتھ وہی مقیم رہے۔ یہ لوگ حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی وہاں سے نہیں نکالے گئے، کیونکہ طائمہ اور وادی قرہ کے علاقہ بلاد شام میں مانے جاتے تھے، اور اس سے نچلا علاقہ مدینہ تک حجاز میں داخل ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ واپسی پر ایک شب ایک جگہ اترے اور حضرت بلال سے فرمایا کہ ہمارے لیے فجر کی نماز کا خیال رکھنا۔ پھر مصنف نے بقیہ حدیث ذکر کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حدیبیہ سے واپسی کی بات ہے، اور لوگوں کا قول ہے کہ تبوک سے واپسی پر آپ نے یہ فرمایا تھا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ جو نماز کے وقت سو جائے یا بھول جائے تو اس کے لیے نماز کا وقت اس گھڑی میں ہے جب وہ بیدار ہو یا اسے یاد آ جائے۔ نیز یہ معلوم ہوا کہ سنن راتبہ کے فرائض کی طرح قضا کرنی ہوگی، اور قضا نماز کی ادائیگی کے وقت اذان و اقامت بھی ہوگی، اور قضا نماز کو باجماعت ادا کر سکتا ہے اور اس کو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسے چاہیے کہ جب یاد آئے اسے ادا کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان نزول سے کچھ دور جا کر ادا کی، کیونکہ وہ شیطان کی جگہ تھی اور اس سے بہتر جگہ پر تشریف لے گئے۔ اس کی وجہ سے جو تاخیر ہوئی اس کا کوئی لحاظ نہیں، کیونکہ یہ بھی نماز کے لیے ہی تھی۔ اس میں یہ بھی تنبیہ ہے کہ شیطان کی جگہوں پر نماز سے اجتناب کیا جائے گا، جیسے حمام وغیرہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے، مہاجرین کو خیبر کے مال سے حصہ ملا تو انہوں نے انصار کو ان کے عطیات واپس کر دیے جو انہوں نے ان صحابہ کو دے رکھے تھے۔ خیبر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوال تک مدینہ میں رہے، اور اس زمانے میں آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے روانہ فرمائے۔ ان میں سے ایک دستہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا تھا، جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو آگ میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ اگر وہ لوگ اس میں داخل ہو جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے۔ اطاعت امیر صرف معروف میں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اگر وہ آگ میں داخل ہو جاتے تو وہ اپنے خیال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے داخل ہوتے، گویا از روئے تعویل وہ خطا وار سمجھے جاتے، اس لیے جہنم میں وہ دائمی طور پر کیسے رہ سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ آگ میں اپنے آپ کو ڈالنا معصیت ہے، اس لیے خودکشی کرنے کی پاداش میں وہ ہمیشہ اس میں رہتے، کیونکہ خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، اور اطاعت امیر سے آگ میں داخل ہونا اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہوگی۔ اس طرح یہ اطاعت ہی سزا کا مستوجب ہو جاتی، کیونکہ یہ حرکت خود ہی معصیت کی حیثیت رکھتی ہے، اور اگر داخل ہو جاتے تو گویا اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوتے۔ اس آدمی کے متعلق جو خودکشی کرے ایسا حکم ہے، جو آدمی دوسرے مسلمان کو امیر کے حکم سے ناجائز ایذا دے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور ایسے بازی گروں کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو آگ میں کود جاتے ہیں اور جہلا سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کی میراث ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی تھی، اسی طرح ان پر بردہ و سلامہ بن جائے گا، اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ حال رحمانی میں آگ کے اندر کودے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ حال شیطانی میں داخل ہوئے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ بعضی گر ایک خاص قسم کا لباس استعمال کرتے ہیں اور لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اولیاء الرحمن میں سے ہیں۔